یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، اے بنی اسرائیل، اسرائیل کو سمجھ لیجئے یہ مرکب لفظ ہے، اسر اسی سے اسیر بنا ہے، اسیر جو کسی کا قیدی ہوتا ہے، ایل عبرانی میں اللہ کے لیے ہے، اور اسرائیل کا ترجمہ ہے عبداللہ، اللہ کا غلام، اللہ کے ساتھ بندھا ہوا اس کی اطاعت کے قلاتے کے اندر۔ تو یہ اسرائیل یہ لقب ہے حضرت یعقوب علیہ السلام کا۔ ان کے 12 بیٹے تھے، 12 بیٹوں سے جو نسل چلی وہ بنی اسرائیل ہے، انہی میں حضرت موسیٰ کی بعثت ہوئی اور تورات انہیں دی گئی، پھر یہ ایک بہت بڑی امت بنے۔ ان پر 4 ادوار آ چکے تھے قرآن مجید کے نزول کے وقت، 2 مرتبہ اللہ کی رحمت کی بارشیں ہوئیں، انہیں عروج نصیب ہوا، 2 مرتبہ ان کو دنیا پرستی، شہوت پرستی، اللہ کے احکام کو پس و پیش ڈال دینے کی سزا میں عذاب کے کوڑے ان پر برسے۔ اس کا ذکر آئے گا سورہ بنی اسرائیل کے پہلے رکوع میں۔ اس وقت جب کہ قرآن نازل ہو رہا ہے، اس وقت وہ اپنے اس زوال کے دور میں تھے۔ حال یہ تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے ہی 2nd ٹیمپل بھی شہید کیا جا چکا تھا، گرایا جا چکا تھا۔ حضرت سلیمان نے جو بنایا تھا ہیکل سلیمانی، جس کو یہ 1st ٹیمپل کہتے ہیں، اسے نیبوکدنضر نے گرا دیا تھا حضرت مسیح سے بھی کئی سو سال پہلے۔ لیکن اس کے بعد پھر یہ رومنز نے سن 70 عیسوی میں حضور کی ولادت سے 500 برس پہلے ان کا یہ یروشلم تباہ و برباد ہوا، اس میں لوگوں کو قتل کیا گیا، قتل عام ہوا، اور 2nd ٹیمپل جو ہے وہ بھی گرا دیا گیا، جو اب تک گرا پڑا ہوا ہے۔ صرف ایک ویلنگ وال ہے جس کے پاس جا کر یہودی جو ہے ماتم کر لیتے ہیں، روتے ہیں، اور اب وہ بنانے پر تلے ہوئے ہیں اپنا 3rd ٹیمپل، اس کے نقشے بن چکے ہیں، بلو پرنٹ بن چکے ہیں۔ اسی طریقے سے یہودیوں میں تقسیم ہے، ایک یہودی ہے مذہبی پریکٹس، ان کی تصویر اگر کبھی آپ نے اخبارات میں دیکھی ہو، لمبے لمبے ان کے بال ہوتے ہیں، اور خاص طور پر یہ قلمیں جو ہے یہ ان کو وہ دے کر چھلے بنا کر لٹکاتے ہیں، بہت خوبصورت لگتے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں، اور بال بڑے بڑے، اور سیاہ ہیٹ، اور لمبے سیاہ کوٹ، آج کل تو نہیں ہوتی وہ، لیکن یہ کہ کوٹ لمبے ہوتے ہیں، یہ یہودی ہے، پریکٹس یہودی۔ پھر یہ کہ اگر یہ گھر پر بھی ہوگا تو اس کے سر پر ایک چھوٹی سی ٹوپی، باہر نکلے گا تو ہے تو بلیک ہے، چھوٹی سی ٹوپی چپکی ہوئی ہوگی اس کی کھوپڑی کے ساتھ۔ یہ یہودی ہے پریکٹسنگ، اور ایک سیکولر یہودی جنہیں مذہب سے کوئی سروکار نہیں، نسلاً یہودی ہے، بس ٹھیک ہے۔ اور دوسری طرف ایک اور تقسیم ہے جسے بہت کم لوگ جانتے ہیں، سفیرڈین اینڈ ایشکنزی۔ ایک یہودی وہ ہے جو اصلاً یہودی، یعنی بنی اسرائیل، ان کی رنگت زیادہ سرخی مائل نہیں ہوتی، بلکہ جیسے ہمارے ہاں گورے آدمی، بس جیسے ہندوستان میں بھی گورے آدمی، ایک ہے سرخ و سفید جو ہے یورپ کا، یہ لوگ ہیں اصل یہودی، یہ ایشیائی ہے، یہودی کی ایشیائی قوم، یورپین قوم تو نہیں، ان کا وطن تو فلسطین تھا۔ ایک ہے یہ سرخ بنگاروں کے طریقے سے سرخ، یہ اصل میں یہودی نسل سے نہیں، یہ اصل میں 7ویں صدی عیسوی میں ایک خاص حکومت تھی جو کہ آج کل کے بحیرہ کیسپین کے قریب تھی، ہاجر ایک قوم تھی، اس پر دباؤ پڑ رہا تھا ایک طرف عیسائیوں کی طرف سے کہ عیسائی ہو جاؤ، ایک طرف مسلمانوں کی طرف سے کہ مسلمان ہو جاؤ، اور وہ بادشاہ رہنا چاہتا تھا نیوٹرل۔ وہ جو چکی کے 2 پارٹوں میں آ گیا تو اس نے ایک فیصلہ کیا، اس نے کچھ عیسائی علماء کو بلایا، کچھ یہودی علماء کو بلایا، اپنے ہم مناظرہ کرایا۔ اچھا، مناظرے میں بھی کوئی خاص فیصلہ کوئی بات نہیں ہو سکی، اب اس نے علیحدگی میں بلایا عیسائیوں کو، تمہارے نزدیک عیسائی بہتر ہیں یا یہودی بہتر ہیں؟ مسلمان بہتر ہیں یا یہودی بہتر ہیں؟ یہودی
مسلمانوں کو بلایا تمہارے نزدیک عیسائی بہتر ہیں یا یہودی؟ یہودی ٹھیک ہے، یہودیت پر کامن فیکٹر ہو گیا۔ عیسائیت تو بدترین شرک میں چلی گئی، خدا کا بیٹا بنا دیا۔ یہودیت بہرحال مواحد ہے، عیسائیت میں شریعت ختم ہو چکی ہے، یہود کے ہاں تو شریعت موسوی باقی ہے۔ تو مسلمانوں کو تو یہی کہنا تھا کہ عیسائیوں کے مقابلے میں تو یہودی بہتر ہے، اور اس وقت تک ابھی ان کی وہ دشمنی اس طریقے سے سامنے آئی بھی نہیں تھی، شیطان کی ایجنٹی ابھی شروع ہوئی بھی نہیں تھی۔ تو اسی طریقے سے اب عیسائی اولڈ ٹیسٹمنٹ کو مانتے ہیں، وہ تو ساری یہودی ہے۔ حضور تو بعد میں آئے ہیں، قرآن مجید سے تو واقف ہی نہیں۔ تو انہوں نے کہا یہودی، انہوں نے کہا یہودی اختیار کر۔ یہ قوم ہے جو اس وقت زیادہ چھائی ہوئی ہے، اور یہ بنیادی طور پر سیکولر ہے، اور اسی میں صہیونی تحریک جو ہے، صہیونی زائنسٹ موومنٹ، اس کی they are not really بنی اسرائیل، they are not the progeny of Jacob علیہ السلام، حضرت یعقوب کی نسل سے نہیں، یہ ترک نسل ہے۔ یہ یوں سمجھیے کہ یاجوج ماجوج کی جو نسلیں ہیں ان میں سے ایک نسل ہے، اور یہ جو ہے وہ جو سرخ و سفید رنگت کے لوگ ہوتے ہیں، یہ ان میں سے ہے۔ دین کی بات پھیلانا صدقہ جاریہ ہے، ثواب کی نیت سے ویڈیو کو شیئر ضرور کیجیے، جزاک اللہ۔ اب نوٹ کر لیجئے، یہ کتابیں اگر آپ پڑھنا چاہیں تو کتاب الملاحم میں پڑھیے۔ بدترین عذاب عربوں پر آیا کھڑا ہے، سروں پر تنا ہوا ہے، بدترین۔ ایسی جنگ ہونی ہے الملحمۃ العظمیٰ، جس کو کہ میں بھی آپ کو گواہی پیش کر دوں گا، جسے کہا گیا دی لاسٹ کروسیڈ۔ بش نے بھی کروسیڈ کا لفظ بول دیا تھا، پھر واپس لیا اس نے۔ نکل جاتی ہے جس کے منہ سے سچی بات مستی میں، فقیہ مصلحت بین سے اور رندے بادہ خار اچھا، کروسیڈ کہہ کر پھر واپس لیا۔ یہ کروسیڈ، اس کے اوپر جس قدر نقصان ہونا ہے عربوں کا، گریٹر اسرائیل بنے گا، یہ عراق، شام، اردن، سعودی عرب کا کچھ شمالی علاقہ، ترکی کا جنوبی علاقہ، مصر کا صحرائے سینا، اور اس کے ساتھ ہی جو بہترین اس کا زرخیز ترین علاقہ ڈیلٹا آف نائل، یہ سب یہودیوں کے قبضے میں جائے گا۔ اس کو حدیث میں کہا گیا الملحمۃ العظمیٰ۔ عیسائی 80 علم لے کر ہے مسلمانوں تم پر حملہ آور ہوں گے، اور ہر علم کے نیچے 12,000 فوج ہوگی، 9.5 لاکھ فوج۔ یہ نیٹو کی تیاری کس کے لیے ہو رہی ہے؟ جب USSR کا خاتمہ ہوا تو پوچھا گیا تھا نیٹو چیف سے، اب کس لیے؟ تمہارا وہ دشمن تو ختم ہو گیا، اب ہمیں اسلامک فنڈامنٹلزم سے نمٹنا ہے۔ جانتے ہیں خطرہ یہی ہے، اب اسلام ابھر سکتا ہے، مسلمانوں کے سینوں کے اندر وہ آگ ہے، اوپر خاکستر آ گیا ہے، تمہیں اٹھانا بیٹھنا، یہ اندر تو انگارہ ہے، اوپر سے راکھ ہے، اسے دھوکہ نہ کھا جانا ان کے دلوں کے اندر۔ اور بش نے کہا تھا مسلمان چاہتے ہیں کہ ہسپانیہ سے لے کر انڈونیشیا تک نظام خلافت قائم کرے، اور میں حیران ہوا تھا کہ اس کمبخت کو ہسپانیہ کا خیال کیسے آ گیا؟ ہمیں تو کبھی آتا ہی نہیں، اب ہم تو بھول گئے، وہ تو 500 برس پرانی بات ہے، جبکہ وہاں سے ہمیں نکال دیا گیا تھا۔ اگرچہ اقبال نے کہا تھا ہے ارض فلسطین پہ یہودی کا اگر حق، ہسپانیہ پر حق نہیں کیوں اہل عرب کا؟ ہسپانیہ میں تو 800 سال حکومت کی مسلمانوں نے، اور ابھی 500 برس سے گزرے ہیں نا۔ یہودی تو ارض مقدس سے 2000 سال نکالے گئے، انہیں لا کے آباد کیا گیا، عربوں کے سینے میں خنجر پھونک دیا گیا۔ وہ چھوٹا سا ملک جو چاہتا کرتا، کوئی پوچھنے والا نہیں۔ امریکہ جیسے اپنے بیٹے کی حفاظت کرے ویسے کرتا اس کی۔ اور حضور نے فرمایا ہے وہ جنگ جب ہوگی تو ایک باپ کے اگر 100 بیٹے ہوں گے تو 99 ختم ہو جائیں گے، ایک بچے گا۔ یہ حدیث ہے، حدیث صحیح۔ اور آپ نے فرمایا ویل للعرب،
من شر قد اقترب، عربوں کے لیے ہلاکت ہے، عربوں کے لیے بربادی ہے اس شر سے جو قریب آ چکی ہے۔ اور آج جس طرح انہوں نے ان کی تہذیب کو اختیار کر لیا ہے، دبئی جا کر دیکھیے، بدترین مغربی معاشرہ جو ہے وہ دبئی کے اندر ہم نے قائم کر کے دکھا دیا۔ اب سعودی عرب اس راستے پر بڑھ رہا ہے، اور اس کے بعد نمبر 2 پر جو ہے ہم پاکستانی ہیں۔ لیکن میں اس کے وہ پہلی بات جو کہہ رہا ہوں وہ تو یقینی ہے، اس میں تو احادیث صحیحہ موجود ہے۔ اگرچہ اس کے بعد پانسا پلٹے گا، پھر حضرت مہدی کا ظہور ہوگا، حضرت عیسیٰ کا نزول ہوگا، اور وہ گریٹر اسرائیل گریٹر گریو یارڈ بنے گا یہودیوں کا، ایک ایک یہودی قتل ہوگا اور دفن ہوگا۔ یہ بات میں ہونا ہے، میں پہلی بات فرض کر رہا ہوں۔ وہ پانسا پلٹے گا جب پلٹے گا، ابھی جو سامنے ہے وہ کیا ہے؟ جس ملحمۃ العظمیٰ کہا حضور نے، جسے آرمگیڈون کہتے ہیں عیسائی۔ آرمگیڈون کی اگر کہیں جا کر آپ دیکھیں گے، آپ ڈکشنری میں مانی کیا لکھا ہے؟ A very big war which will be fought between the forces of evil and good before the end of this world۔ اس دنیا کے خاتمے سے پہلے خیر اور شر کی قوتوں کے درمیان بہت بڑی جنگ ہوگی۔ ارمجدون اسے کہتے ہیں عربی میں، اور آرمگیڈون اسے کہتے ہیں انگریزی کے اندر، اور یہ بائبل کی آخری کتاب کے اندر ہے، جو اس میں کہ مکاشفات یوحنا، ریویلیشنز آف سینٹ جان۔ یہ تو میں کہہ رہا ہوں یقین کے ساتھ، اور زیادہ دور نہیں ہے، آیا چاہتا ہے۔ اس لیے کہ یہودیوں کا اور عیسائی جو کنزرویٹوز ہیں، نیو کنزرویٹوز، ان کا 5 نکاتی ایجنڈا ہے متفق علیہ، جس کے تحت یہ جنگ صلیبی شروع کی گئی ہے۔ تو سن لیجئے آپ، آرمگیڈون نمبر 1، گریٹر اسرائیل قائم ہو جانا اس کے نتیجے میں نمبر 2، مسجد اقصی اور قبۃ الصخرہ کو گرانا نمبر 3، وہاں 3rd ٹیمپل، وہ مسجد جو حضرت سلیمان نے بنائی تھی 1000 قبل مسیح میں، پھر برباد کی تھی نبوکدنضر نے، دوبارہ بنائی گئی، پھر دوبارہ ختم ہوئی، 70 عیسوی تک گری پڑی۔ ان کا خانہ کعبہ گرا ہوا ہے 70 عیسوی سے لے کر آج تک۔ ایک دیوار ہے ویلنگ وال، جہاں جاتے ہیں، روتے ہیں، پیٹتے ہیں، عبادت کرتے ہیں، وہاں وہ بنے گا 3rd ٹیمپل۔ اور نمبر 4، اس میں لا کر رکھا جائے گا تخت حضرت داؤد کا۔ یہ تخت کہاں ہے اس وقت؟ یہ لندن شریف کے اندر، جو ان کی پارلیمنٹ کا جو چرچ ہے، ویسٹ منسٹر ایبے، اس میں رکھا ہوا ہے۔ ایک پتھر تھا جس پر بٹھا کر حضرت داؤد کی تاج پوشی ہوئی، پھر حضرت سلیمان کی ہوئی، پھر وہ پتھر رکھ دیا گیا جب حضرت سلیمان نے بنایا ہیکل مسجد اقصی، وہاں رہا وہ۔ ہر بادشاہ جو تھا یہودی اسی کے اوپر بٹھا کر اس کی تاج پوشی ہوتی تھی۔ سن 70 میں ٹائٹس نے گرایا اسے، ہیکل کو، وہ پتھر لے گیا، وہاں سے روم گیا، روم سے آئرلینڈ گیا، آئرلینڈ سے اسکاٹ لینڈ آیا، اسکاٹ لینڈ سے انگلینڈ آیا، اور اب وہ رکھا ہوا ہے 14ویں صدی عیسوی سے آج تک۔ وہ ویسٹ منسٹر ایبے میں رکھا ہوا، ایک کرسی کی سیٹ میں اسے بنا لیا گیا ہے تخت کی شکل۔ اب انگریزوں میں کوئی ملکہ ہو، کوئی بادشاہ ہو جس کی بھی تاج پوشی ہونی اس میں ہو، یہ لا کر رکھا جائے گا 3rd ٹیمپل میں۔ اور اس پر یہودیوں کے خیال کے مطابق ان کا مسیحا آئے گا جو مسیح دجال ہوگا، عیسائیوں کے خیال کے مطابق حضرت عیسیٰ آئیں گے، وہ ہمارا بھی خیال ہے حضرت عیسیٰ آئیں گے علیہ السلام۔ بہرحال یہ تو بات کی باتیں ہیں نا، اس وقت جو میں عرض کر رہا ہوں عربوں پر بہت بڑا عذاب، اور پاکستان کا معاملہ البتہ یہ ہے، میں یقین سے نہیں کہہ سکتا، ہینگنگ ان دی بیلنس، ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ ہم پر رحم فرمائے، ہو سکتا ہے، اگرچہ اس کی کوئی شرائط ہو۔ چمن کے مالک اگر بنا لے موافق اپنا شعار، اب بھی چمن میں آ سکتی ہے پلٹ کر چمن سے روٹھی بہار، اب ہو سکتی ہے۔ اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے معجزانہ طور پر ہمیں ملک دیا، ہم نے اللہ سے بدعہدی کی، وعدہ خلافی کی، غداری کی،
لہذا سزا دی جائے اور ہم سے یہ ملک چھین لیا جائے. اٹس جسٹ پاسبل. دور نہ سمجھے اسے، انہونی بات نہ سمجھے. جو گھیراؤ ہو رہا ہے آپ کے مغرب میں نیٹو فورسز اور مشرق میں بھارتی فورسز گدھوں کی طرح بیٹھے ہوئے انتظار کر رہے ہیں پاکستان اور ڈسٹیبلائز ہو جائے، یہاں اور بدامنی ہو جائے. اب لاہور میں پھر آج دھماکے ہو گئے ہیں. 2 دن پہلے کا دھماکہ میں سہ کے آیا ہوا ہوں، آپ کے سامنے بیٹھا ہوں. وہ جانے بچی ہیں. جو ہماری اکیڈمی کا حشر ہوا وہ میں آپ کو نہیں بتا سکتا. یہ سارا کیوں ہو رہا ہے؟ تاکہ یہاں بدامنی ہو جائے اور ہمیں جواز مل جائے. مغرب سے نیٹو فورسز داخل ہو جائیں، مشرق سے بھارتی فورسز آ جائیں اور ہمارے ایٹمی دانت توڑ کر اور پھر ہمیں بھارت کے سامنے ڈال دیا جائے. نو ڈو ایز یو لائک. یہ ان کا نقشہ ہے. ہوگا کیا وہ اللہ جانتا ہے. ہوگا وہ جو اللہ چاہے. لیکن اللہ کا چاہنا جو ہے وہ کس پر منحصر ہے؟ یہاں انقلاب برپا کرو، یہاں اسلام لاؤ. اگر دھندوں میں لگے رہو گے تو وہ خود بخود نہیں آ جائے گا انقلاب. صحابہ نے جانیں دی تھی، کتنی تکلیفیں اٹھائی تھی. 12 برس تک مکی دور کے اندر با نشہ درویشی در ساز و دمادم سن، جو پختہ شبی خدرہ پر سلطنت جم سن. یوم طائف یاد ہے جو حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ میں نے پوچھا تھا حضور سے کہ یوم احد سے زیادہ سختی بھی آپ پر کبھی آئی؟ یوم احد پر کیا ہوا تھا؟ تلوار کا وار پڑا تھا آپ کے چہرہ مبارک. یہ جو رخسار کی ہڈی ہے اس کے اندر وار گیا ہے. اوپر خود کی 2 کڑیاں تھیں، وہ اس میں گھس گئیں. 2 دندان مبارک شہید ہوئے. وہ خود کی کڑیاں ایک صحابی نے اپنے دانتوں سے پکڑ کے کھینچنے کی کوشش کی، دانت نکل گئے، وہ نہیں نکلی. کیا جتن کر کے نکالی گئی ہوگی تو خون کا فوارہ آیا. اتنا خون گیا ہے کہ آپ بے ہوش ہو گئے، گر گئے. اور مشہور یہ ہو گیا کہ آپ کا انتقال ہو گیا، شہادت ہو گئی. یہ سیرت کبھی پڑھی ہے؟ حضرت عائشہ کے ہوش کا تو یہی دور تھا نا. یوم طائف میں جو آپ کیا تھی، بچی تھی، مجھے کیا پتا کیا ہو رہا ہے حضور کے ساتھ. 3 دن تک حضور مکے کی گلیاں اور وہاں کے اوباش لوگ پتھراؤ کر گئے تھے اس امید میں کہ شاید وہاں کا کوئی سردار ایمان لے آئے. تو یہاں تو ابو طالب بھی فوت ہو گئے. یہی دنیاوی سہارا تھا، خاندانی سہارا تھا ابو طالب کے ذریعے. اور گھر میں ایک دلجوئی کرنے والی رفیقہ حیات تھی، وہ بھی، ان کا بھی انتقال ہو گیا. آپ نے کہا یہ عام الحزن ہے. اب تو سب کو طے ہو گیا قریش کو کہ آپ جیسے قتل کر دو. اسی لیے آپ گئے طائف. شاید وہاں کا کوئی بڑا سردار مانے ایمان لے آئے مجھ پر تو میں اپنا مرکز ادھر شفٹ کر دوں. 3 سے ملے ہیں، 3 نے وہ جواب دیے ہیں نکل جاؤ یہاں سے، میں تمہارے ساتھ بات بھی کرنے کو تیار نہیں. اچھا تمہارے سوا کوئی نہیں ملا تھا اللہ کو نبی بنا کر بھیجنے کے لیے؟ دیکھو جاؤ، میں بات نہیں کرنا چاہتا. ہو سکتا ہے میں بے عزتی کر بیٹھوں، واقعی تم اللہ کے نبی ہو تو میں مارا جاؤں گا. جاؤ جاؤ جاؤ. یہ سلوک محبت کے ساتھ. اور پھر چھوکروں کو، اسٹریٹ ارچنز جنہیں آپ کہتے ہیں، اشارہ کیا تھا خبر لو ان کی، پتھراؤ ہو رہا ہے. ساتھ کوئی ہے ہی نہیں، ایک آدمی صرف، زید ابن حارثہ. اب سامنے سے پتھر آ رہے ہیں تو حضرت زید آگے آ جاتے ہیں، ڈھال بنتے ہیں. مجھے لگے پتھر حضور کو لگے، اب پیچھے سے آ رہے ہیں. چاروں طرف سے تو ڈھال نہیں بن سکتا. جسم لہو لہا، خون جا کر جوتیوں میں جم گیا ہے، جوتی اتر نہیں تھی. پھر وہاں سے واپسی پر جو دعا مانگی ہے، اللہم الیک اشکو ضعف قوتی وقلت حیلتی وہوانی علی الناس. اے اللہ تیری جناب میں فریاد لے کر آیا ہوں اپنے قوت کی کمی کا، اپنے وسائل کی کمی اور جو ذلت و خواری ہو رہی ہے لوگوں کے سامنے. الا ملتقننی، مجھے کس کے حوالے کر دیا ہے؟ الا بعیدی یتجہمنی، یہ میرے اوپر ہجوم کر کے آ جائے، حملہ کرے. اور عدو من لگتا امرے، یہ دشمن کے حوالے میرا معاملہ کیا جو چاہے کر دے وہ. لیکن پھر ابدیت غالب آتی ہے.
ان لم یکن علی غضبک فلا ابالی، اے اللہ اگر تو ناراض نہیں ہے تو مجھے کوئی پرواہ نہیں، سر تقسیم خم ہے جو مزاج یار میں آئے، مجھے اندیشہ یہ ہے کہ تو ناراض تو نہیں ہوگی۔ یہ تکلیفیں جھیلی ہے، سینکڑوں صحابہ نے جانوں کا نذرانہ پیش کیا ہے، احزاب کی جنگ میں فاقوں پر فاقے ہو رہے تھے، اور ان فاقوں کی حالت میں خندق کھودنے کا حکم ملا ہے، لوگوں کی کمریں دوہری ہو رہی ہیں، پتھر باندھے ہیں اپنے پیٹوں سے، اپنے چادروں کے ساتھ کس کر کمر دوہری نہ ہو جائے، اور جب صحابہ کدالیں چلا رہے ہیں تو کیا کہہ رہے ہیں؟ نحن الذین بایعوا محمدا علی الجہاد ما بقینا ابدا اللہم لا عیش الا عیش الاخرہ۔ صحابہ کہتے تھے ہم وہ لوگ ہیں جنہوں نے محمد سے بیعت کی ہے کہ جہاد کرتے رہیں گے جب تک جان میں جان نکل جائے تو بات اور، جان ہے، چاہے ابھی بھوک سے کمر دوڑی ہوئی جا رہی، جان تو ہے۔ اور ایک دفعہ کہتے تھے اللہم لا عیش الا عیش الاخرہ، اے اللہ عیش زندگی تو آخرت کی زندگی ہے۔ اور حضور فرماتے تھے، حضور کے بیٹھے ہوئے نہیں تھے گاؤں تکیہ لگا کر، پتھر اٹھا اٹھا کر خندق میں سے لے جا کر باہر پھینک رہے تھے۔ جب صحابہ کہتے ہیں اللہم لا عیش الا عیش الاخرہ، حضور فرما رہے ہیں فاغفر الانصار والمہاجرہ، اے اللہ ان انصار اور مہاجرین کی مغفرت فرما دو۔ پھر حضور کی خدمت میں کچھ لوگ آئے، حضور اب یہ فاقہ ناقابل برداشت ہو گیا، دیکھیے ہم نے یہ پتھر باندھے ہوئے اپنے پیٹ کے ساتھ۔ حضور نے کرتا اٹھا کر دکھایا، وہاں 2 پتھر بندھے ہوئے۔ یہ ہے سیرت النبی۔ آپ کس چیز کو سیرت النبی سمجھتے ہیں؟ بہرحال اس موضوع پر میری ایک کتاب ہے منہج انقلاب نبوی، کہ انقلاب کیسے آیا تھا۔ اگر دل میں ذرا بھی آرزو پیدا ہو گئی ہو کہ اللہ قبول کر لے مجھے بھی، مجھے قبول کر لے اس کام کے لیے، تو وہ کتاب آپ کے لیے مسٹ ہوگی، اس کا پڑھنا۔ یہ اصل میں ہوا ہے کہ جب نمرود، جس کا نام تھا بخت نصر، نیبوکیڈنیزر، اس نے 586 قبل مسیح میں، حضرت مسیح سے 586 قبل، اس نے حملہ کیا فلسطین پر۔ دیکھیے عراق اور فلسطین کی، اسرائیل کی اور عراق کی اس وقت بھی سب سے بڑی دشمنی ہے آپس میں، وہی دشمنی جو ہے 2500 سال پرانی بھی ہے۔ اس نے وہ نمرود بابل، نیبوکیڈنیزر جس کا نام تھا، اس نے حملہ کیا، 12 لاکھ کی آبادی تھی، 6 لاکھ کو قتل کیا اور 6 لاکھ کو بھیڑوں بکریوں کی طرح ہانکتا ہوا قیدی بنا کر لے گیا۔ 150 برس تک کیپٹیوٹی میں رہے ہیں یہ، اور یروشلم اجڑا رہا ہے، کوئی نفس نہیں، کوئی متنفس نہیں تھا، کوئی انسان نہیں، کوئی 2 اینٹیں سلامت نہیں چھوڑی۔ اسی وقت وہ ہیکل سلیمانی جو ہے وہ شہید کیا گیا۔ پھر آپ کو معلوم ہے کہ یہ پیلسٹائن، ادھر عراق کے بعد ایران، دشمنیاں تو تھیں کہ خورس نے حملہ کیا بابل پر، عراق پر، اور دشمن کا دشمن دوست ہوتا ہے، تو یہودیوں کو اجازت دے دی، کیپٹیوٹی سے اجازت دے دی، جاؤ تم واپس جاؤ، اپنا شہر دوبارہ بناؤ۔ چنانچہ وہ گئے، اور پھر انہوں نے جا کر وہاں پر 136 سالوں میں ان کی دوبارہ جو ہے یہ بستی بسی، اور پھر یروشلم کو انہوں نے آباد کیا، اور پھر انہوں نے وہاں ہیکل سلیمانی دوبارہ بنایا، جس کو وہ سیکنڈ ٹیمپل کہتے ہیں۔ وہ سن 70 عیسوی میں ٹائٹس رومن جنرل کے ہاتھوں تباہ ہوا تھا، جو اب تک تباہ ہوا پڑا ہے۔ 1927 برس سے ان کا کعبہ زمیں بوس ہے، یہ نوٹ کر لیجئے اس بات کو۔ اسی لیے آگ لگی ہوئی آج دنیا بھر کے یہودیوں کے دلوں میں۔ اب تو ہماری حکومت ہے وہاں پر، ہم اپنا یہ جو بھی کچھ یہاں پر اس احاطے میں بنا دیا گیا ہے، اس سب کو ختم کریں گے اور اپنا ہیکل سلیمانی بنائیں گے۔ اس کے بلو پرنٹس بن چکے ہیں، نقشے بن چکے ہیں، ہر چیز تیار ہے۔ بس کسی دن کوئی ایک دھماکہ ہوگا، کوئی بم جو ہے کہیں پر پلانٹ کیا جائے گا، خبر آ جائے گی کہ کسی فینیٹک نے کہیں وہاں پر جا کر رکھ دیا، جیسے ایک فینیٹک گیا تھا مسجد الخلیل میں اور 70 مسلمانوں کو شہید کر کے خود بھی اس نے خودکشی کر لی تھی، اور ڈاکٹر تھا، امریکن ڈاکٹر گولڈسٹین۔
اسی طریقے کا کوئی فینیٹک جائے گا اور وہ اس کو گرا دے گا، پھر کہیں گے جب یہ گر ہی گیا ہے، جیسے مسجد ایودھیا کا معاملہ ہے، اب گر گئی ہے تو بھائی ہمیں رام مندر بنانے دو، کاہے کو تم اب یہ مسجد کاہے کو بناتے ہو؟ وہ ہوگا، اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ چند ہفتوں کی، یہ چند مہینوں کی بات ہے۔ ایک گریٹر اسرائیل وجود میں آ جائے گا۔ کیوں؟ ابھی یہ چھوٹا سا ملک ہے، بہت 30-35 لاکھ ابھی یہودی وہاں ہیں صرف، ٹوٹل یہ ہیں 1.25 کروڑ، 1.25 کروڑ ہے پوری دنیا میں، لیکن ظاہر بات ہے وہ 1.25 کروڑ اس چھوٹے سے ملک میں تو نہیں سما سکتے۔ اب ان کو ایک چاہیے گریٹر اسرائیل، فرام نائل ٹو یوفریٹس کہتے تھے پہلے، کہ دریائے نیل سے دریائے فرات تک۔ اب شیرون نے کہا ہے، یہ جو عراق کی جنگ ہوئی ہے اور جس میں کہ ختم ہوا صدام، کہ اب ہمارا مطالبہ جو ہے فرام نائل ٹو دجلہ، دجلہ تک، اور اس میں اور اوپر جو ہے ترکی تک جائے گا، ترکی کا ایک حصہ بھی اس میں آئے گا، اور نیچے سعودی عرب تک بھی جائے گا۔ مدینہ نہیں پہنچیں گے لیکن اس تک پہنچ جائیں گے۔ یہ حدیث میں مدینے میں دجال داخل نہیں ہو سکے گا لیکن اس تک پہنچ جائے گا، اس کے قریب تر پہنچ جائے گا۔ اتنی بڑی ریاست ہوگی، پورا شام، پورا فلسطین، پورا لبنان، پورا شرق اردن، پورا عراق تقریباً، اور جو سینائی پیننسلا، اور ادھر مصر کا جو زرخیز ترین حصہ ہے وہ تو وہی جو نیل کا ڈیلٹا ہے، باقی جو سارا مصر جو ہے صحرا ہے۔ وہ تو دریائے نیل کے 10 میل ادھر 10 میل ادھر آپ کو جو ہے وہ ہریاول نظر آئے گی۔ اگر ہوائی جہاز سے آپ سفر کر رہے ہو تو معلوم ہوتا ہے ایک لکیر ہے، اور آپ کو یہی نظر آتا ہے پاکستان میں ایک لکیر ہے دریا کی، دریائے سندھ، اس کے کچھ ادھر جو ہے سرخیزی ہے، کچھ ادھر درخیزی ہے، باقی تو سارا کا سارا ادھر ڈیزرٹ، تھر کا ڈیزرٹ، اور ادھر جو ہے وہ بلوچستان کا ڈیزرٹ اور سطح مرتفع، بیچ میں بس یہ ایک لکیر چلتی ہے، جہاں پانی ہوتا ہے وہیں آبادی ہوتی ہے۔ تو یہ سارا ایک گریٹر اسرائیل وجود میں آئے گا، اور پھر ساری دنیا سے تمام یہودیوں کو جھاڑو پھیر کر وہاں جمع کر لیا جائے گا۔ اس کا ذکر بھی سورہ بنی اسرائیل میں موجود ہے۔ فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ جِئْنَا بِكُمْ لَفِيفًا، لفافہ آپ کہتے ہیں نا لپیٹنے والی شے، لفیفہ، لپیٹ کر تمہیں لے آئیں گے، تاکہ ایک ہی ملک میں جو ان کا گریٹر اسرائیل ہوگا، گریٹر گریو یارڈ آف دی جیوز وجود میں آ جائے۔ تو یہ سمجھ لیجئے کہ استثناء جو ہے صرف ایک عرصہ بیچ میں دے دیا گیا ہے، اور اس کی جو حکمت میرے سامنے ہے واللہ عالم، کیونکہ احادیث صحیحہ میرے سامنے ہے، جو حضور نے ہلاکت خیز جنگوں کی خبر دی ہے۔ کتاب الملاحم جو ہے حدیث کی کتاب میں باقاعدہ ابواب ہے، کیسی کیسی جنگیں ہوئی، جن میں الملحمۃ العظمیٰ، عظیم ترین جنگ، اس کا بھی ذکر ہے۔ اسی کو عیسائی آرمگیڈون کہتے ہیں۔ اسرائیل وجود میں آ جائے گا۔ کیوں؟ ابھی یہ چھوٹا سا ملک ہے، بہت 30-35 لاکھ ابھی یہودی وہاں ہیں صرف، ٹوٹل یہ ہیں 1.25 کروڑ، 1.25 کروڑ ہے پوری دنیا میں، لیکن ظاہر بات ہے وہ 1.25 کروڑ اس چھوٹے سے ملک میں تو نہیں سما سکتے۔ اب ان کو ایک چاہیے گریٹر اسرائیل، فرام نائل ٹو یوفریٹس کہتے تھے پہلے، کہ دریائے نیل سے دریائے فرات تک۔ اب شیرون نے کہا ہے، یہ جو عراق کی جنگ ہوئی ہے اور جس میں کہ ختم ہوا صدام، کہ اب ہمارا مطالبہ جو ہے فرام نائل ٹو دجلہ، دجلہ تک، اور اس میں اور اوپر جو ہے ترکی تک جائے گا، ترکی کا ایک حصہ بھی اس میں آئے گا، اور نیچے سعودی عرب تک بھی جائے گا۔ مدینہ نہیں پہنچیں گے لیکن اس تک پہنچ جائیں گے۔ یہ حدیث میں مدینے میں دجال داخل نہیں ہو سکے گا لیکن اس تک پہنچ جائے گا، اس کے قریب تر پہنچ جائے گا۔ اتنی بڑی ریاست ہوگی، پورا شام، پورا فلسطین، پورا لبنان، پورا شرق اردن، پورا عراق تقریباً، اور جو سینائی پیننسلا، اور ادھر مصر کا جو زرخیز ترین حصہ ہے وہ تو وہی جو نیل کا ڈیلٹا ہے، باقی جو سارا مصر جو ہے صحرا ہے۔ وہ تو دریائے نیل کے 10 میل ادھر 10 میل ادھر آپ کو جو ہے وہ ہریاول نظر آئے گی۔ اگر ہوائی جہاز سے آپ سفر کر رہے ہو تو معلوم ہوتا ہے ایک لکیر ہے، اور آپ کو یہی نظر آتا ہے پاکستان میں ایک لکیر ہے دریا کی، دریائے سندھ، اس کے کچھ ادھر
جو ہے سرخیزی ہے، کچھ ادھر درخیزی ہے، باقی تو سارا کا سارا ادھر ڈیزرٹ، تھر کا ڈیزرٹ، اور ادھر جو ہے وہ بلوچستان کا ڈیزرٹ اور سطح مرتفع، بیچ میں بس یہ ایک لکیر چلتی ہے، جہاں پانی ہوتا ہے وہیں آبادی ہوتی ہے۔ تو یہ سارا ایک گریٹر اسرائیل وجود میں آئے گا، اور پھر ساری دنیا سے تمام یہودیوں کو جھاڑو پھیر کر وہاں جمع کر لیا جائے گا۔ اس کا ذکر بھی سورہ بنی اسرائیل میں موجود ہے۔ فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ جِئْنَا بِكُمْ لَفِيفًا، لفافہ آپ کہتے ہیں نا لپیٹنے والی شے، لفیفہ، لپیٹ کر تمہیں لے آئیں گے، تاکہ ایک ہی ملک میں جو ان کا گریٹر اسرائیل ہوگا، گریٹر گریو یارڈ آف دی جیوز وجود میں آ جائے گا۔ تو یہ سمجھ لیجئے کہ استثناء جو ہے صرف ایک عرصہ بیچ میں دے دیا گیا ہے، اور اس کی جو حکمت میرے سامنے ہے واللہ عالم، کیونکہ احادیث صحیحہ میرے سامنے ہے، جو حضور نے ہلاکت خیز جنگوں کی خبر دی ہے۔ کتاب الملاحم جو ہے حدیث کی کتاب میں باقاعدہ ابواب ہے، کیسی کیسی جنگیں ہوئی، جن میں الملحمۃ العظمیٰ، عظیم ترین جنگ، اس کا بھی ذکر ہے۔ اسی کو عیسائی آرمگیڈون کہتے ہیں۔